فعل ماضی وہ فعل ہے جس میں گزشتہ زمانے میں کسی کام کے ہونے کی خبر ہو۔ بالکل سمپل سی بات ہے کہ ایسا فعل کہ جس کا ترجمہ کریں تو یہ معلوم ہو کہ اس میں کسی گزشتہ پاسٹ زمانے کی بات ہوئی ہے، جیسے خلق، اس نے پیدا کیا۔ اب یہ فعل ماضی ہے کیونکہ اس میں گزشتہ زمانے میں پیدا ہونے کی بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ غفر، اس نے بخش دیا، زمانہ ماضی میں، یعنی کہ اس نے بخش دیا۔ اب انشاءاللہ ہم اس کی گردان دیکھتے ہیں۔ گردان فعل ماضی فعل کرنا سے، یعنی کہ فعل جو ہے اس سے ہم اس کی گردان بنائیں گے۔ یہاں پر آپ کسی بھی قسم کا کوئی بھی فعل استعمال کر سکتے ہیں، جیسے نصر، فتح، حسیبہ، کرومہ۔ تو ہم یہاں پر اس کی گردان بناتے ہیں۔ گردان کا تعارف یہ ہوتا ہے کہ عربی زبان میں اس کے 14 صیغے ہوتے ہیں۔ پہلے جو 6 ہیں یہ غائب کے ہوتے ہیں، تھرڈ پرسن کے، جس میں ہی شی استعمال ہوتا ہے، اور اگلے 6 جو ہیں وہ حاضر کے لیے استعمال ہوتے ہیں، جس میں یو استعمال ہوتا ہے اس کے ترجمے میں، اور آخری جو 2 ہیں یہ فرسٹ پرسن متکلم کے لیے استعمال ہوتے ہیں، جس کا ترجمہ میں کیا جاتا ہے، آئی، وہی وغیرہ۔ تو آئیے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پہ ہمارے پاس جو ہے تھرڈ پرسن کے 6 صیغے ہیں، مذکر اور مؤنث کے۔ اس میں واحد جو ہوگا وہ ہوگا فعل۔ ایک اور بات یہاں پر یاد رکھیں کہ جو فعل ماضی ہوتا ہے اس کا جو واحد مذکر کا صیغہ، یہ دیکھیں واحد ہے فعل اور مذکر ہے، تو واحد مذکر کا صیغہ ہمیشہ ہر حال میں اس کے آخری حرف کے اوپر زبر آتی ہے، جس طرح اس کے اوپر آئی ہے۔ پورے قرآن میں جہاں بھی فعل ماضی آئے گا اور واحد مذکر کا صیغہ ہوگا تو اس کے آخر پر یہ علامت لازمی ہوگی کہ اس کے آخر پر زبر ہوگی۔ یہ بات ذہن میں رکھنے والی ہے۔ تو ہم پڑھ رہے ہیں غائب کے تھرڈ پرسن کے صیغے، یعنی کہ پہلے 6 صیغے، جس میں 3 مذکر کے ہیں، واحد، تثنیہ اور جمع، اور 3 مؤنث کے ہیں، واحد، تثنیہ اور جمع۔ مذکر غائب کا پہلا صیغہ ہے فعل، اس نے کیا۔ اگر ہم اس کا ترجمہ کرتے آپ نے کیا تو پھر یہ غائب نہیں رہنا تھا، کیونکہ وہ تو سامنے کھڑا ہے، غائب نہیں ہے۔ تو جو شخص یہاں پر موجود نہیں ہے اس کے بارے میں بات کرنی ہو تو پھر کہیں گے فعل، اس نے کیا، نصر، اس نے مدد کی، فتح، اس نے کھولا، کرومہ، وہ عزت والا ہوا، ذہب، وہ چلا گیا، اکل، اس نے کھایا۔ تو کوئی بھی یہاں پر صیغہ استعمال ہو سکتا ہے، اس کا ترجمہ واحد مذکر والا ہوگا۔ تثنیہ، ڈول، یعنی کہ اس کے ترجمے میں 2 مردوں کا یا 2 چیزوں کا ترجمہ کیا جائے گا۔ فعل، ان 2 مردوں نے کیا۔ تھوڑا سا ڈیفرنس ہے، فعل کے آخر پر ایک الف کا اضافہ ہوا ہے اور اس کا مطلب ہو گیا 2۔ فعلو، ان سب مردوں نے کیا، جمع آ گئی، اور جمع کے لیے فعل کے آخر پر واو اور الف کا اضافہ ہوا ہے تو فعلو بن گیا۔ سمپل سا ہے، تو یہ جمع ہوگی، ان سب مردوں نے کیا۔ اب مؤنث میں کیسے استعمال ہوگا، یعنی کہ اس ایک لڑکی نے یا عورت نے کیا، تو اس کو ہم عربی میں کیسے پڑھیں گے؟ تو اس کو پڑھیں گے فعلت، اس ایک عورت نے کیا، فعلتا، ان 2 عورتوں نے کیا۔ یہاں پر الف کا اضافہ تھا، یہاں پر تا اور الف کا اضافہ ہے۔ فعلنا، ان سب مردوں اور عورتوں نے کیا۔ یہ تھوڑا سا ڈیفرنس آپ ذہن میں رکھیں، ایک یہ اور ایک یہ، آخر پہ جو فعلنا، اگر فعلنا ہوگا تو متکلم ہوگا کہ ہم سب نے کیا، اور اگر فعلنا ہوگا الف کے بغیر تو پھر ہوگا کہ ان سب عورتوں نے کیا، غائب کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے۔ آگے جو 3 ہیں، آگے جو 6 صیغے ہیں یہ حاضر کے ہیں، یعنی کہ سیکنڈ پرسن کے ہیں، جس کا مطلب یو ہوتا ہے۔ مذکر کا واحد مذکر کا صیغہ ہے فعلتا۔ دیکھیں تھوڑی تھوڑی چینجنگ ہو رہی ہے، فعلہ کے آخر پہ یہاں پہ تا لگا دی گئی ساکن، اور یہاں پر تا مفتوح لگا دی گئی۔ تا مفتوح جو ہے یہ اس بات کی علامت ہے، تا کے آخر پر زبر، کہ یہ واحد مذکر کا صیغہ ہے، اور اس میں ضمیر ہوتی ہے انتا، ضمیر اس میں چھپی ہوتی ہے، پروناؤن اس میں چھپی ہوتی ہے کہ انتا، یو ڈیڈ، آپ نے کیا، فعلتما، یو ڈیڈ 2 مین، یعنی کہ آپ 2 مردوں نے کیا، تما لگا دیا آخر پر۔ تو تما جو ہے یہ حاضر کے لیے ڈول جو ہے فارم، تثنیہ میں بنانا ہو اس کو، حاضر کو، تو پھر اس کے آخر پر
تما لگائیں گے۔ فعلتم، تم سب مردوں نے کیا۔ ان تینوں صیغوں میں جو چھپی ہوئی پروناؤن ہے وہ ہے انتا، انتما، انتم۔ مؤنث فعلتی، یہاں پر اگر مؤنث کو ریپرزینٹ کرنا ہے کہ آپ ایک عورت نے یہ کام کیا تو پھر سمپل ہم تا کے نیچے زیر لگا دیں گے، تو زیر لگانے کی وجہ سے یہ مؤنث میں چینج ہو جائے گا، واحد مؤنث کا صیغہ بن جائے گا فعلتی۔ آگے تثنیہ فعلتما، تم سب عورتوں نے کیا، تم دو عورتوں نے کیا۔ اب مذکر اور مؤنث میں یہ چیز ایک کامن ہے کہ فعلتما ان کا تثنیہ کا صیغہ ایک جیسا ہی ہے۔ فعلتن، تم سب عورتوں نے کیا۔ آگے متکلم، میں یا ہم، اس کا ترجمہ ہوتا ہے فرسٹ پرسن ہے، یہ آئی وی، مذکر و مؤنث یہ دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ فعلتو، میں ایک عورت یا ایک مرد نے کیا، آئی ڈیڈ۔ فعلنا، ہم سب مردوں یا ہم سب عورتوں نے کیا، وی ڈیڈ۔ تو یہ تھے 14 صیغے اس کے، 6 پہلے جو ہیں یہ غائب کے ہیں، تھرڈ پرسن کے، ہی شی اس کا ترجمہ ہوتا ہے، اور اگلے جو 6 ہیں یہ حاضر کے ہیں، یو اس کا ترجمہ ہوتا ہے، اور آخری جو ہیں یہ متکلم کے ہیں، فرسٹ پرسن کے، آئی وی میں اس کا ترجمہ کریں گے۔ تو یہ تھا آج کا سبق، انشاءاللہ ملتے ہیں اس کی مشق میں۔ مشق کو لازمی دیکھیں، اس میں بہت زیادہ آپ کے علم میں اضافہ ہوتا ہے اور سبق اچھی طرح یاد ہو جاتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔